ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ان کے منہ سے سب سے پہلے یہی الفاظ نکلتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی ذات طاقتور سوائے اللہ کے، اور یہی الفاظ پیدا ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھیجے۔ ناظرین، جبرائیل کے معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ، جبکہ فرشتوں کے درمیان آپ خادم ربی یعنی اپنے رب کے خادم کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے القابات امین الوحی، خازن القدس، روح الامین، روح القدس، ناموس الاکبر اور طاؤس الملائکہ وغیرہ ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لیکن اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین، جبرائیل اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ جبرائیل کے ذمہ مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ خدائے بزرگ و برتر کے دیگر مقرر ملائکہ میں عزرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام شامل ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عجائبات عظمت میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد ہی ہوں۔ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک واقعہ امام طبرانی نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ان کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام سرگوشی فرما رہے تھے۔ اچانک آسمان کا ایک کنارہ پھٹا، جبرائیل علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوئے اور اپنے آپ کو پست کرنے لگے اور اکٹھے ہونے لگے، یہاں تک کہ وہ زمین کے قریب ہو گئے، اور اچانک وہ فرشتہ مشابہ بن کر رسول اللہ کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو اس بات میں اختیار دیتا ہے کہ آپ نبی اور بادشاہ بن جائیں یا نبی اور بندہ بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ میں نے پہچان لیا کہ مجھ کو نصیحت کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں عبد اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ یہ جواب سن کر وہ فرشتہ آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ میں نے کہا، اے جبرائیل، میں نے اس فرشتے کے بارے میں پوچھنے کا ارادہ کیا تھا، مگر میں نے تیری حالت دیکھی تو تجھ سے سوال نہ کیا، اب بتا یہ فرشتہ کون تھا؟ جبرائیل نے کہا، یہ اسرافیل تھا، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے یہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے اور تیزی نہیں اٹھاتا۔ اس کے اور رب کے درمیان 70 نور ہیں، جو بھی کوئی نور اس کے قریب ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے۔ اس کے آگے لوح محفوظ ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان یا زمین میں کسی چیز کا حکم فرماتے ہیں تو یہ لوح اوپر اٹھ جاتی ہے، یہ اپنی پیشانی کو اٹھاتا ہے اور اس میں سے دیکھ لیتا ہے۔ اگر میرے متعلق کام ہوتا تو مجھے حکم فرما دیتا ہے، اگر میکائیل کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے، اگر ملک الموت کے متعلق کام ہوتا ہے تو اسے حکم فرما دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، تو کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے، ہواؤں اور لشکروں پر۔ پھر میں نے پوچھا، میکائیل کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے، کھیتوں اور بارش پر۔ پھر میں نے پوچھا، ملک الموت کس چیز پر مامور ہے؟ کہنے لگے، جانوں کو قبض کرنے پر، اور میرا گمان تھا کہ وہ اب قیامت کے قائم ہونے پر اترے گا۔ جو آپ نے اس کی آمد کے وقت میری کیفیت دیکھی تھی، اس کی وجہ قیامت کے دن قائم ہونے کا خوف تھا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے، اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اصل صورت مجھے دکھا دیجئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کتاب نہ لا سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش بلکہ تمنا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصل صورت میں وہی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوئے، تو ان کو دیکھتے ہی آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بدن سے ٹیک لگا کر آپ کو سنبھالے رکھا، اور اپنا ایک ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اور ایک ہاتھ
دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حضرت اسرافیل کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا؟ اللہ نے 12,000 بازو عطا فرمائے اور ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے، اور وہ عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ملائکہ پہ یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ، اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ، اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے عائد مختلف ذمہ داریوں پہ مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمہ ہے۔ حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح جبرائیل کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش پر ہے اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ان کے یعنی جبرائیل کے قائم کی لوح اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کی 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل عین عرش معلّہ تلے رہائش پذیر ہے۔ میں نے جبرائیل کو دیکھا، اس کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد، موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور حیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ اس وقت جب کہ آپ غار حرا میں موجود تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھ کو اپنی اصلی شکل دکھلاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلائی۔ دوسرا معراج میں یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسرا مکے کے مقام جہاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت کے قریب پیش آیا۔ چوتھا اس وقت جب آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اول تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ دکھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبے پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد احزر یعنی زمرد سبز چمکتے ہوئے کے تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاب نہ لا کر غش کھا کر گر گئے۔ حضرت آدم کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوح انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ حضرت جبرائیل کا بنی نوح انسان سے واسطہ حضرت آدم سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی بے آب و گیا پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھی اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8.3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق 8,000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے۔
جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل کے پاؤں کے ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے پر بحکم خداوندی وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العرش نے جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم بقدم مناسک حج ادا کیا۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل نے ہی بحکم خدا حضرت ابراہیم کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی۔ آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے